السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ على كل مسلم ومسلمہ. محترم حضرات، ایک درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین کی بات سننے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، آپ کے سامنے ابھی ننھے بچے، چھوٹے بچے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. آپ حضرات سن رہے تھے، کتنا اچھا اور ماشاءاللہ کتنی سنہرا آواز لگ رہا تھا. جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی لگ رہا تھا کہ مدینے کے گلی میں اور مدینے کے شہروں میں گھوم رہے. چھوٹے سے بچے کھانا کھانے کی سنتیں، جو 14 سنتیں ہیں، جو بڑے سے بڑے لوگوں کو صحیح سے معلومات نہیں ہے، تو چھوٹے سے بچے آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پہ آ کے 14 سنتیں آپ کے سامنے سنا دیے. یہ بچے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ بچے کہاں کے بچے؟ یہ بچے لچھواڑ ہی کے بچے. الحمدللہ لچھواڑ کے بچوں کو ایسا تیار کیا جا رہا ہے، ایسا محنت کیا جا رہا ہے کہ یہاں کے بچے، ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ لچھواڑ کے اندر حافظ عالم کی کمی نہ ہو. انشاءاللہ گھروں گھر حافظ ہوں گے، عالم ہوں گے، دین کا داعی و شیدائی ہوں گے. اور جن کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا، جن کا بچہ عالم دین بن جائے گا، جن کا بچہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کھانا کھانے کی سنتیں سنا دے گا، جن کا بچہ انداز موزبانی اگر قرآن کریم کی تلاوت کر دے گا، بتائیے میرے بھائی، ان کے گارجین کو کتنی خوشی ہوگی. ہر گارجین یہ سوچتا ہے نا کہ فلانا بچہ کی جیسا کاش کہ میرا بھی بچہ ہوتا، جو سارے گارجین کے سامنے اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کھانا کھانے کو وہ سنتیں جو ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر گئے ہیں کہ کھانا کھانے میں کتنا سنتیں ہیں، ہے نا. کھانا کھانے کس طریقے سے کھانا کھانا چاہیے، کس طریقے سے لوگوں کو قرآن پڑھنا چاہیے، وہ سنتیں اور قرآن صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کا انداز ہمارے چھوٹے بچے ہمارے اسٹیج کے سامنے پڑھتے ہیں. الحمدللہ، ہے نا. جو سارے بچے پڑھ رہے ہیں مکتب میں اور مسجد میں، امام صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس، سارے بچوں کا امداد کرے، سارے بچوں کو حوصلہ دے، سارے بچوں کو بڑھاپا دے، تاکہ آپ کا بچہ اور حوصلہ بڑھ کے حافظ بن سکے. آپ کے بچے کے سینے کے اندر پورے قرآن پاک مکمل حفظ ہو سکے. آپ کا بچہ ایک ایسا بن کر نکلے جیسا کہ آپ کا اگلا مہینہ آنے والا محرم الحرام کا مہینہ جو اس مہینے آتا ہے، اس مہینے کے اندر جیسے مہینہ آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قربانی یاد آنے لگتی ہے. جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ گزر رہا ہے نا، ایسے ہی جیسے ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے کہ ویسے ہی جو ہے حضرت ابراہیم سیدنا ابراہیم نبی علیہ السلام کا واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے تلملانے لگتا ہے کہ وہ ابراہیم نبی علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے چہیتے نبی تھے، جو اللہ نے کہہ دیا کہ ابراہیم میرے حکموں پہ اسماعیل کو قربان کر دو، میرے حکموں کے اسماعیل کو ذبح کر دو. ابراہیم نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں دیکھا کہ بڑھاپے کی حالت میں اولاد ہوئی ہے، 85 سال کی عمر میں اولاد ہوئی ہے. یہ اولاد سے کتنی خوشی ہوتی ہے. ابراہیم نبی علیہ السلام نے ہر اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے ننھا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری چلا دیتا ہے. جب یہ مہینہ آتا ہے محرم الحرام کا، قرآن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یاد آتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین کو بچانے کے خاطر، یہ ٹوپی والے بچانے کے خاطر، یہ داڑھی کو بچانے کے خاطر، یہ مسلمان علیہ السلام کو بچانے کے خاطر صرف اپنے نہیں بلکہ پورا نبی کا خاندان کو شہید کر دیا، لیکن اس دین کو بچایا. میرے بھائی بزرگ دوستو،
तब जाके ये दीन आज हम तक पहुंचा है। एक जगह था कि जिस वक्त लड़ाइयाँ हो रही थी तो सारे आलिमों को ज़बह कर दिया गया था, सारे मदरसे बंद कर दिए गए थे, सारे मस्जिदों को बंद कर दिया गया था। ऐसा वक्त गया था कि पटना जैसा शहर में एक आदमी मर जाता है, उसका जनाजा पढ़ाने के लिए कोई नहीं मिलता। 3 दिन तक रोड पे जनाजा रखा होता है, लेकिन हमारे जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है। 3 दिन हो चुका है, आदमी का लाश मुर्दा रखा हुआ है जनाजा। कोई बस वाला आता है, उससे पूछा जाता है कि अगर इस बस के अंदर कोई जनाजा पढ़ाने वाला हो तो ये मुर्दे का जनाजा पढ़ा दो, लेकिन कोई जनाजा पढ़ाने वाला मौजूद न होता। 3 दिन गुजर गया। 3 दिन गुजरने के बाद एक पैंट शर्ट पहनकर एक